الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، درس قرآن مجید میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے یہ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گی، اپنے گھروں پر محفوظ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کووڈ-19 اور دیگر مہلک امراض سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور آپ کے اعمال صالحات میں اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت دونوں کی سربلندی آپ کو نصیب کرے، آمین۔ ہم لوگ درس قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں، اور درس قرآن مجید میں کون سی سورہ چل رہی تھی؟ جی ہاں، سورۃ الکہف۔ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 26 تک ہم لوگ لاسٹ ویک کمپلیٹ کر چکے تھے نا۔ تو آج ہم لوگ سورہ کہف کی آیت نمبر 27 سے 31 تک انشاءاللہ کریں گے، لیکن جیسے کہ معمول ہے کہ لاسٹ ویک کا ریویژن دیتے ہیں آپ کو، تو فٹافٹ ایک کوئک ریویژن ہو جائے۔ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 سے لے کے 26 تک جانا تھا، تو 19 سے 26 تک کا ریویژن کرائیں گے، جو کہ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا تھا۔ تو آیت نمبر 19 ہے، ترجمے سے کام چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے؟ تو کچھ بولے کہ ہم رہے 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ تو دوسرے بولے کہ تمہارا رب ہی خوب جانے کہ تم کتنا عرصہ رہے ہو۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، تو وہ دیکھے گا کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ نرمی کا معاملہ کرے، اور وہ آگاہ نہ کر دے تمہارے بارے میں کسی کو۔ یعنی جو اصحاب کہف جب جاگے سینکڑوں سال سونے کے بعد، تو وہ جو جس دور میں وہ سوئے تھے وہ ڈیشیس کا دور تھا، کنگ ڈیشیس کا، لیکن کانسٹنٹائن کے حکومت میں کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی، تو پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ تو یہ لوگ جب اٹھے تھے تو کنگ تھیوڈوسس کے دور میں اٹھے تھے، اور تب تک رومن امپائر عیسائی ہو چکی تھی، جب وہ سوئے تھے تو وہاں پر بت پرستی تھی اور شرک تھا رومن امپائر میں۔ تو جب اٹھے تو وہ عیسائی مملکت میں اٹھے تھے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، تو کھانا کھانے کے لیے ایک کو بھیجنا پلان ہوا۔ آیت نمبر 20 میں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، اور تب تو تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ کیونکہ وہ لوگ لوگوں کو بتانے سے اس لیے ڈر رہے تھے، کیونکہ انہیں تو نہیں پتہ تھا نا کہ اب وہ اٹھ رہے ہیں، تو وہ عیسائی مملکت میں اٹھ رہے ہیں، اور سب لوگ عیسائی ہو چکے ہیں، ان کے دین پر آ چکے ہیں جو اصحاب کہف کا دین تھا۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کسی نے ہمارا پتہ پا لیا تو پھر ہم کو تو پھر مرنا طے ہے، اور یا تو پھر ان کے دین میں واپس جانا ہوگا، یعنی شرک کرنا ہوگا، اور شرک کرنے کے بعد تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔
آیت نمبر 21 میں ہے کہ اور اس طرح ہم نے اطلاع کر دیا لوگوں کو ان پر تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، چنانچہ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت بطور یادگار، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے۔ جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے کہا ہم بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مقصد بیان کر دیا کہ جو ان کا اتنا عرصے سو کر اٹھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا تم کو ثبوت مل جائے کہ یہ قیامت آنے والی ہے، اس میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ لیکن کیا ہے کہ نتائج غلط نکال لیا لوگوں نے، اور جو مقصد تھا ان کی توحید اور آخرت کی دلیل تھی اس میں، وہ مقصد کو چھوڑ کر وہ بحث مباحثے میں پڑ گئے کہ مسجد بنائیں یا عمارت بنائیں یہاں پر جہاں پہ اصحاب کہف ہیں۔ کیونکہ جب وہ لوگ واپس ان کی طرف انہوں نے اپروچ کیا تو وہ لوگ واپس غار میں جا کر لیٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی تھی۔ پھر ان کے موت آنے کے بعد یہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا، مسجد بنائے کہ عمارت بنائے، دیوار کھڑی کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ نان ایشو کا جھگڑا اگلی آیت میں بھی مینشنڈ ہے، آیت نمبر 22 میں۔ اب یہ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ یہ سب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں، رجمم بالغیب۔ اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے اور ان کا کتا تھا 8واں۔ آپ کا یہ میرا رب ہی خوب جانتا ہے، ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی آپ پوچھیے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ تو یہ نان ایشو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈسکریج کیا کہ کتنا نمبر تھا وہ سیکنڈری ہے، بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے جو تربیت اخذ ہوتی ہے، جو تعلیم اخذ ہوتی ہے وہ لینے کی ضرورت ہے ایکچولی، نہ کہ وہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ بحث میں نہ الجھیں، کیونکہ ان کے پاس جو بھی انفارمیشنز تھی وہ سب ناقص تھی، اور علم پر نہیں بات کر رہے تھے۔ جو علم آیا ہے حقیقی اصحاب کہف کے بارے میں وہ قرآن میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا تعلیم اور تربیت کے لیے موضوع سمجھا اتنی ہی چیز قرآن میں نازل کر دی، بقیہ کی ضرورت نہیں۔ تو اس کے علاوہ جو بحثیں تھیں وہ بغیر علم کے تھی، اور بغیر علم کے بحثیں انتہائی ڈسکریجڈ ہیں۔ آیت نمبر 23 میں، اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کر لوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیے ہو سکتا ہے میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو خبردار کر دیا کہ فیوچر کی بات اللہ کو شامل کے بغیر نہ کریں۔ جب بھی فیوچر پلان کریں کہ میں یہ کل ضرور کر لوں گی تو اس میں ضرور کہیں اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، کیونکہ جو اختیار مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کچھ کرنا لیکن ضروری نہیں ہے وہ چیز کر پائیں، کیونکہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کو شامل کر لینا یہ عین ادب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ کیا ادب ہے، اس کے پیچھے کیا پس منظر اور شان نزول تھا، وہ ہم نے لاسٹ ویک آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ ہو سکتا ہے میرا رب رہنمائی کر دے بہتر بھلائی کی طرف۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 25، اور وہ رہے اپنی غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 برس۔ آیت نمبر 26 ہے، آپ کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس میں کتنا عرصہ رہے۔ ان کو یعنی اور آگے ہے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، کیا ہی خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا۔ اس کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں جو آخری بات کہی ہے وہ یہ کہی کہ وہ کہیں گے کہ 300 برس تھے یا 309 برس تھے، لیکن
ابن عباس اور ابن مسعود کی روایت ہے کہ یہ اسی کو ڈسکریج کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے جو پیچھے آیا، جو نمبرز پہ بحث چل رہی تھی، 3 تھے، 5 تھے کہ 7 تھے، تو اسی طرح کے انداز میں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ کتنا عرصہ رہے. یہ بھی سیکنڈری بات ہے، کیونکہ اگر یہ قرآن کی بات ہوتی کہ وہ 300 یا 309 سال رہے ہیں، تو پھر اگلی یہ والی آیت ہونے کی ضرورت نہیں تھی. قل اللہ عالم بما لبثوا، اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنا عرصہ رہے. کہنے کا مطلب کہ یہ لوگوں کی بحثوں کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے، نہ کہ قرآن کا اپنے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. یہ تھا لاسٹ ویک کا ریویژن. اب ہم لوگ فوراً آج کا جو درس قرآن ہے وہ سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 27 آنورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. یہ کیا ہے؟ ان پرابلمز کا سلوشن ہے. جس طرح اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرابلم میں کہف کو، غار کو ان کا ایک سلوشن بنا دیا کہ وہ وہاں جا کے پناہ لے لیں، اسی طرح اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے وہ کہف، وہ غار، وہ جائے پناہ قرآن ہے. تو جب بھی آپ ٹربل میں ہوں، جب بھی مشکلات میں ہوں، اس قرآن کے ذریعے سے پناہ حاصل کریں. یہی آپ کی جائے پناہ ہے، یہی آپ کا مرجع ہے. جب آپ کو پریشانی ہو، جب ٹینشن ہو، جب سماج میں، سوسائٹی میں بہت سارے اعتراضات ہو رہے ہوں، تمسخر ہو رہے ہوں، یا آپ کو دین پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہو، یا آپ کو دین پھیلانے میں مشکل آ رہی ہو، یا کسی بھی طرح کی پرابلم ہو، تو اس وقت صبر کرنا اور قرآن کی طرف پلٹنا یہی سولوشن ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ اے نبی آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کی آیات کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کتاب میں. یہی آپ کو دلی سکون دے گی. یہی کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا نا سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، جان لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ جب کفار مکہ مان کر نہیں دے رہے تھے اور طرح طرح سے ستانے کی اور آپ کی دعوت کو زک پہنچانے کی پوری کوششیں کی جا رہی تھیں. ہر طرح سے چاہا جا رہا تھا کہ آپ کے مشن کو چکنا چور کر دیا جائے. تو سب طرح سے آپ کو پریشان کرنا، پھر کچھ آفرز دینا کہ تھوڑی اپنی تھوڑی ہماری مان لو، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جا رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس کا سولوشن بتا دیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. آلموسٹ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں نا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور صلاح قائم کیجئے. بے شک صلاح یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے.
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو صلاح یعنی نماز اور کتاب قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے نا، وہ بھی کیا ہے؟ ذکر کی عظیم الشان صورتیں ہیں، اور ذکر، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو تسکین ملتی ہے۔ تو تسکین کے لیے ہمیشہ قرآن کی طرف پلٹنا چاہیے۔ دیکھو پیارے بہنوں، کتنے ہی لوگ آج ڈپریشن کا شکار ہیں، اور کتنے ہی لوگ کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، اور کتنی ٹینشن ہے، گھریلو پریشانیوں، نہ جانے کیا کیا۔ تو اپنی پریشانیوں میں انسان الجھتا رہتا ہے، اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے، جبکہ اس کے مسئلے کا حل ان کے ٹانکوں پر غلافوں میں لپیٹا ہوا رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید غلاف میں لپیٹ کر اور سب سے اونچے والے شیلف پر رکھنے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اس کو غلاف سے باہر نکالیں اور اس میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، اس کی تلاوت کیا جائے، تذکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، غوطہ زنی کیا جائے، اور پھر دیکھیے کہ کیسا دل کو تسکین ملتی ہے۔ نہ صرف دل کو تسکین ملے گی، بلکہ مسائل کا حل بھی سمجھ میں آئے گا کہ کیا اور کیسے کرنا چاہیے جو مشکلیں حل ہو جائیں۔ تو یہ ہے وہ سولوشن قرآن مجید، جس سے لوگ بے پرواہی برت رہے ہیں اور مسائل میں الجھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی آیت میں کہ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو، اس کے احکام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ مشرکین کتنا بھی زور لگا لیں آپ کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ بھی مطلب ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو حق کو غالب کرنا ہے، وہ ہو کر رہے گا، اور یہ کچھ بھی اپنے پلان میں، اپنے گندے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے کلمے کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ جو حقیقی جو فائدہ ہے اور جو کامیابی ہے، اس کا راستہ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن کے راستے سے آگے بڑھنا ہوگا، یہ قرآن سے جہاد کرنا ہوگا، تو کامیابی ملے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اسی کے منہج پر جو انداز یہ بتا رہا ہے، جو کام کرنے کو بتا رہا ہے، جس طرح سے کرنے کو بتا رہا ہے، اسی طرح سے کریں گے تو ہی کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس اٹل فیصلے کو بھی بدلنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ہی سوسائٹی میں امن برپا کیا جا سکتا ہے، اور ناانصافی اور ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، ایک پرامن سوسائٹی وجود میں لائی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی تحریک کو شروع کیا جائے تو وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ پناہ اللہ اور قرآن میں ہی نہ طلب کیا جائے۔ یہاں پہ جو بھی ضمیر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور قرآن دونوں کے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جائے پناہ قرآن بھی ہے۔ مطلب یہیں سے ہمیں نکالنا ہے مسئلے کا حل۔ تو جو بھی پناہ ملے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہی ملے گی، وہیں سے ہی اخذ ہوگی۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں نا تو ہمارے تمام مسائل کا حل ہو جائے۔ آیت نمبر 28 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ يُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ اللہ کے رضا کے طالب ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ آپ دنیاوی زندگی کی آرائش و زیبائش چاہتے ہیں، معاذ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور مت کہا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی جن کا کام ہی دوام ذکر ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اس کی حمد و تسبیح میں رہتے ہیں، اور اس کی خوف و خشیت سے ان کے دل پگھلے رہتے ہیں، اور ان کے اعضاء اور جوارح اس کی دلیل اور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ وہ کتنے ہمبل ہو گئے ہیں اور کتنے ہیوملٹی ہے ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھیں۔ یہاں وصبر جو صبر لفظ آیا وہ اس لیے آیا ہے کہ ان کے ساتھ ٹکا کے رکھیے، ان کے ساتھ جما کے رکھیے۔ دیکھیے اس سے کسی قسم کا مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان ساتھیوں سے جو غریب تھے ان سے کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی تھی، یا تو آپ نے اپنی توجہ کی نگاہ ان سے کبھی بھی ہٹائی تھی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل میں اس کا جو پس منظر ہے اس کو جاننا چاہیے۔ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ جو قریش کے شرفاء تھے، جو وائٹ کالر پیپل کہلاتے ہیں سوسائٹی میں، ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو جہل، اس قسم کے جو لوگ تھے، تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے درمیان تو بہت ہی حقیر لوگ رہتے ہیں، یہ جیسے کہ خباب بن ارد، عمار ابن یاسر، اور وہ غریب صحابہ جو تھے، تو وہ یہ آپ کے اراؤنڈ رہتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس کیسے آ کے بیٹھے ہیں؟ ان کے تو جسموں سے، ان کے جبوں سے تو پسینے کی بو آتی ہے، ہم ان کے ساتھ آپ کے پاس آ کے بیٹھ نہیں سکتے، ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے تو ہم آپ کی بات آ کر سنیں، آپ کے پاس بیٹھیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین جواب دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم اور بلال حبشی اور خباب بن ارد اور عمار بن یاسر، یہ سب جو فقراء صحابہ میں سے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں قیمتی ہیرے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی یاد میں شب و روز گزارتے ہیں، تو ان کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹنے نہ پائے، اور ان کو اپنے سے دور مت کریے، اور انفیکٹ ان کی طرف سے مطلب اپنے جو اٹینشن ہے وہ تک بھی کم مت کریے، اپنے پاس سے ہٹانا تو وہ دور کی بات ہو گئی نا، اب ان کی طرف سے توجہ بھی نہ ہٹنے پائے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ کی توجہ کی جو نگاہیں ہیں وہ بھی ان کے پاس سے ہٹنے نہ پائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کیونکہ کفار کی طرف سے ایسا مطالبہ تھا، اور اسی قسم کا مطالبہ نوح علیہ السلام سے بھی ان کی قوم کے جو شرفاء کہلاتے ہیں، جو ٹھاکر ہوتے ہیں، جو دولت مند ہوتے ہیں اور اپنے برابر لوگوں کو نہیں سمجھتے، تو ان لوگوں نے بھی نوح علیہ السلام سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ارے آپ کے درمیان تو بہت ذلیل اور مطلب کمینہ قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہٹائیے، ہم ان کے درمیان میں آ کے آپ کی بات کیسے سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ انسان تکبر میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہی تو ہیرے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہی وہ سرمایہ ہے جس سے اسلام کو سربلندی ملتی ہے، یہ اس قیمتی ایسٹس ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں اور جن کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، وہ ظاہر میں بہت زیادہ وہ آراستہ پیراستہ ہوں گے، لیکن جو کوئی بھی تحریک جو جذبہ مانگتی ہے اور جو قربانیاں مانگتی ہے وہ یہ دے نہیں سکتے، تو وہ جو ظاہر میں کتنے بھی اثر رسوخ رکھنے والا انسان ہو، لیکن اگر اس کے اندر جذبہ قربانی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی تحریک کا مفید ممبر بن نہیں سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہیں، آپ کی توجہ کی نگاہیں ان قیمتی لوگوں کی طرف سے ہٹنے نہ پائیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے آپ دنیا کی زندگی کی آرائش اور زیبائش چاہتے ہیں، ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں کچھ بات ایسا لگتا ہے ایڈریس رسول اللہ سے ہے، لیکن وہ انڈائریکٹ میں ہمیں بتانا مطلوب ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو، اور کفار کو یہ سنانا مطلوب ہوتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے چال کامیاب ہو جائے گی، یا تم جو چاہتے ہو وہ ڈیزائر تمہاری اس کی پیروی کرے گا ہمارا رسول۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو بتانا مطلوب ہے، ہمیں اور آپ کو تربیت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی خطا نہیں ہوئی ہے۔ ایکچولی قرآن میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے وہ کیا نہیں، بٹ ہے ایڈریس محسوس ہوتا ہے ڈائریکٹ رسول اللہ سے ہے، لیکن وہ رسول اللہ کی وساطت سے ہمیں بتانا مقصود ہے۔ جیسے کہ کبھی آپ سے کہا گیا اگر آپ کو شک ہو تو آپ اہل کتاب سے پوچھ لیں، کبھی رسول اللہ کو شک ہوا نہیں۔ کبھی کہا گیا اگر آپ نے جھوٹ گڑھ لیا تو بہت بڑا گناہ لے کر آئیں گے، کیا رسول اللہ نے کبھی کوئی جھوٹ گڑھا؟ نہیں۔ تو یہ اس طرح سے کئی بار ایڈریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے قرآن مجید میں، لیکن ایکچولی رسول اللہ نے اس کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ دنیا کی آرائش اور زیبائش چاہتے ہیں، تو ایکچولی رسول اللہ آرائش اور زیبائش دنیا کی نہیں چاہتے تھے، بلکہ لوگوں کو یہ خیال ہونے لگتا اگر آپ کی توجہ کی نگاہ تھوڑی سی بھی غریب صحابہ سے، فقراء صحابہ سے ہٹتی تو لوگوں کو لگتا کہ رسول بھی ادھر ہی دیکھ رہا ہے دنیا کی طرف۔ تو ایسا نہیں تھا، لیکن ہاں ہدایت نصیب ہو جائے کچھ ایسے لوگوں کو بھی جو سوسائٹی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور اثر رسوخ کے حامل ہیں، تو ایسی ڈیزائر کوئی غلط بات تو ہے نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ یا تو پھر عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی کو اللہ ہدایت دیتے۔ اللہ سے دعا کی کہ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، اسلام کو اس سے طاقت ملے۔ تو یہ ڈیزائر کچھ عجیب تو ہے نہیں، یہ تو بہت پازیٹیو بات ہے کہ جب کوئی اثر رسوخ والا انسان دین کے تحریک کا حصہ بنتا ہے تو اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب یہ ایمان لائے تو مسلمانوں کو کافی تقویت ملی، اور جتنا ستائے جا رہے تھے اس میں کافی کمی آ گئی، اور اب آرام سے وہ لوگ کھلے عام نماز پڑھ سکتے تھے، پہلے وہ کھلے عام صلاح نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو اس طرح سے کچھ تقویت تو ملتی ہے۔ تو رسول سے لے کے ہر داعی کا یہ مطلب انٹینشن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ کچھ مطلب اثر رسوخ والے لوگ، کچھ وائٹ کالر پیپل بھی اپنی تحریک کا حصہ بن جائیں تو اس سے یہ تحریک کو ہی کچھ فائدہ مل جائے، اور ذاتی فائدہ ان سے درکار نہیں ہوتا ہے، تحریک کو ہی فائدہ درکار ہوتا ہے۔ تو ایسا سوچنا کچھ بھی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا، اللہ تعالیٰ نے تربیت کر دیا، کیونکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اصل فائدہ یہ لوگ دینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اصل جو فائدہ ہے، جو اصل مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو تحریک کو کامیاب بناتے ہیں لوگ، وہ جن کے ایمان پختہ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، یہ صرف ظاہر والے لوگ نہیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور آپ مت کہا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا، اور اس کے اپنے معاملے میں وہ حد سے گزر چکا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہے۔ یعنی کہ ولا تطیع آیا ہے اور نہیں اطاعت کیجیے۔ اطاعت لفظ کئی بار مشورہ ماننے کے معنی میں بھی آتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب آرڈرز کو اوبے کرنے کے معنی میں آتا ہے، بلکہ مشورہ ماننے اور کہا مان لینے کے اس میں میننگ میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی ایسے شخص کی مت مان لیجیے گا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ ابو جہل ہوں گے، ابو جہل ولید بن مغیرہ ہوں گے اپنے گھر کے، لیکن
ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل مطلب بالکل چھوڑ دیا ہے گمراہی میں بھٹکتا ہوا. تو آپ ان کی طرف توجہ مت کریے گا، بلکہ یہ تو باغی ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی گمراہی میں اور گہرا اترتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 19 میں فرمایا نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کو اپنی آپ سے غافل کر دیا، اور یہی فاسق لوگ ہیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تمام حقیقتوں سے غافل کر دیتا ہے. یعنی اس کی روحانی حقیقت، اس کی ایمانی حقیقت، جو اس کے اندر جو اصل ہے اس سے غافل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل جو بھی ہوتا ہے وہ شیطان کا نوالا بن جاتا ہے. شیطان اس کا محاصرہ کر لیتا ہے اور اسے راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے، اور اس کے اندر جو اس کا روحانی وجود ہے، جو اصل وجود ہے، اس سے بھلا دیتا ہے. اور پھر وہ اپنے حیوانی وجود، اپنے جسمانی وجود کی تقویت دینے میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مطلب انعام ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، چوپائے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. تو پھر انسان اس گمراہی کی سطح پر آ جاتا ہے کہ وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس میں اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ولید بن مغیرہ اور عتبہ اور شیبہ، یہ لوگ تو صرف دیکھنے کے ہیں. ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہے اور خواہش نفس کے پیروکار ہیں. جو بھی انسان اپنے ڈیزائرز، اپنی خواہش کا بالکل مطیع فرمانبردار بن جاتا ہے، اس کا پیروکار بن جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ اب اس کو راہ راست پر کوئی نہیں لا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے. فرمایا یہ بھی ایک کائنڈ آف شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں ہی سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43 میں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی نفس میں جو کچھ بھی ابھرے، جو بھی ہوا ہے، جو بھی خواہشات ہیں نفس میں، اس کو ہر ایک کو مان لینا، چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز، چاہے حلال ہو چاہے حرام. تو یہ کیسے مطلب جسٹیفیبل ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اگر انسان کا زنا کی خواہش ہوگی تو زنا کرے گا کیا؟ اگر انسان کی قتل کی خواہش ہوگی تو وہ کرے گا کیا؟ اور انسان کی شرک کی خواہش ہے تو شرک کرے گا کیا؟ نفس میں جو بھی خواہش ابھرے اور اس کو پوری طرح سے اوبے کرنا، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا ایک کائنڈ آف شرک ہے. کیونکہ کہا گیا تو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ جگہ معبود کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ہے نا، کہ اس کی وہ جو بھی آرڈر دے سارے تسلیم خم ہو جائے. خواہش نفس کی یہ جگہ نہیں ہے نا کہ اس کے آگے ہر وقت ہم سر اطاعت جھکا دیں. تو ایسے کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے، بہت ہی افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے. وہ مطلب یہاں پہ فروطہ لفظ آئے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ زیادتی کرنا، حد سے گزر جانا، ظلم کرنا اور افراط و تفرید کا شکار ہو جانا. تو ایسا شخص جو بھی یہ کرتا ہے، اپنی خواہش نفس کا ایک دم مکمل مطیع فرما بردار ہوتا ہے نا، تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان بالکل اس کے اعمال جو ہے بیلنسڈ نہیں رہتے ہیں. وہ بیلنس عمل نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے اعمال بہت ہی زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں.
اور وہ حد سے گزرنے لگتا ہے، اسراف کرنے لگتا ہے، ایکسٹرا ویگنس سے کام لینے لگتا ہے، ظلم کرے گا تو حد سے زیادہ، اور ناانصافی اور دنیا پرستی، بس یہی سب۔ تو اس طرح خواہش نفس کی پیروی سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ نفس کی خواہش کی پیروی کریں لیکن مکمل نہیں، جائز کی حد میں اس کو محدود کریں۔ آیت نمبر 29 ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی، یعنی جہنم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب اعلان کر دیجئے، اب دو ٹوک فیصلہ سنا دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اور جو تمہارا جو بھی آفر ہے کہ کچھ تم ہماری مان لو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ اس میں ترمیم اور تبدیلی کر دو، اور یہ جو قرآن سورہ یونس میں جو آیا نا کہ یہ قرآن تو بہت ریجڈ ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پیش کرو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب ان کو سنا دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ملے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تغیر نہیں ہوگا، کوئی چینجز نہیں ہوں گے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کی طرف سے ہوتا تو گنجائش بنتی نا کہ یہ نہیں وہ پیش کر دیا جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چیز نہیں ہے، بتا دیجئے ان سے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو تمہارے رب کی طرف سے جو حق ہے وہ حق وہی رہے گا، اور کچھ اور بات حق کے ساتھ ملانے کی مجھے طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں۔ انفیکٹ میرے پاس بھی جو کچھ آتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، اور میں خود اس وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے مطیع فرما بردار ہوں۔ تو فرمایا اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، یعنی کسی کے اوپر کمپلشن نہیں ہے، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے، لیکن اس کے آدھا اور پونا یہ نہیں چلے گا کہ اتنا ملا لو ہمارا والا اور اتنا اپنا والا تو ہم مان لیں گے، نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اب جو چیز حق ہے وہ حق ہی رہے گی، اور اللہ ایک ہے، وہ ایک ہی کی عبادت کرنی ہوگی، اور جن چیزوں کو قرآن حکیم حرام قرار دے رہا ہے وہ ہمیشہ تا قیام قیامت حرام رہے گی، کسی کے کہنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ شریعت میں اور دین میں اور حقائق میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اب جس کو ماننا ہے مان لے، اور جس کو انکار کرنا ہے انکار کر دے۔ یہاں پر تو ٹیسٹ کے لیے ہے ہی انسان یہاں پر تو اس کو کمپلشن تو ہے نہیں، اگر کمپلشن ہوتا دین ویئر از دا ٹیسٹ، اگر یہ بس مان ہی لینا ہوتا تو پھر آزمائش کس بات کی تھی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت و حیات بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2۔ تو اس طرح جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جو چاہے مانیں، جس کو ماننا ہے مانیں، یہ پورا کا پورا ماننا ہوگا، ٹیک اٹ آل اور تھرو اٹ آل، پورا لینا ہوگا یا پورا ہی چھوڑ دو، یہ ان دونوں کے درمیان
کوئی راستہ نہیں ہے. سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں بھی ہے نا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اب اس میں سے اس کو اختیار ہے، جو چاہے شکر کرے اور جو چاہے ناشکراپن اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا ہے، جو چاہے اسے قبول کرے اور جو چاہے ریجیکٹ کر دے. لیکن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسیپٹ کرنے اور ریجیکٹ کرنے دونوں کے نتائج بھی برابر ہوں گے، بالکل بھی نہیں. ایکسیپٹ کرنے کے کیا نتائج ہوں گے اور ریجیکٹ کرنے کے کیا نتائج ہوں گے وہ آگے بیان کر دیا گیا ہے. اسی آیت میں آگے آ رہا ہے ریجیکشن کے نتائج، یعنی تم اگر نہیں مانو گے، تم مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور یہ شان و شوکت و وجاہت اسی کی محبت میں ایک دم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہو گے، تو سنو پھر تمہارے ساتھ بعد سے بعد الموت میں کیا ہوگا وہ سنو. آگے آیت کا جو فقرہ ہے، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی. انفیکٹ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے لیے اور یہ دنیا پرستی کرنے والوں کے لیے اور یہ تکبر میں انکار کرنے والوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جہنم کی آگ. اور کہا سرادقھا، اس کی قناتیں انہیں اس کا احاطہ کر لیں گی. قناتیں کس لیے لگائی جاتی ہیں؟ کسی چیز کو کنفائنڈ کرنے کے لیے نا، جیسے کوئی پارٹی وارٹی ہے یا کچھ ہے یا خیمہ ہے تو اس میں قنات لگائی جاتی کنارے کنارے اس کو ایریا کو کنفائنڈ کرنے کے لیے. تو جو جہنم ہے تو اس میں ان کو جس ایریا میں ڈالا جائے گا، چاہے اس کی باؤنڈری وال ہو، چاہے ان کی خود کی وہ جگہ ہو جہاں پر وہ ٹھوسے گئے ہوں، اس کی جو قناتیں ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی. قناتیں بھی آگ کی ہوں گی، یعنی جو باؤنڈری وال ہے وہ بھی آگ کی ہوگی، وہ ان کو گھیرے میں لیے ہوگی. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 16 میں ہے نا، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر سے آگ کا سایہ ہوگا اور ان کے پیروں کے نیچے سے آگ ہی آگ ہوگی. یعنی اوپر اور نیچے سب جگہ آگ ہی آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچائے. آگے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے کچھ پینے کے لیے، جب آگ ہے تو کیا مطلب بہت ہی گرمی، بہت شدت، گلا خشک ہونا، گلے میں کانٹا بن جانا اور ٹیمپریچر کا بڑھ جانے کے بعد باڈی کے فلوئڈز کا سوکھنے لگنا، جس کی وجہ سے پیاس اپنی انتہا کو پہنچی ہوگی. تو کیا انسان مانگے گا؟ لیکوڈ، کچھ پینے کا مل جائے، کوئی مشروب مل جائے، پینے کا کچھ بھی مل جائے. تو جب وہ فریاد کریں گے کسی مشروب کی، تو کیا ان کی فریاد رسی کس مشروب سے کی جائے گی؟ مہل سے. مہل کیا ہے؟ لغت میں اس کے مختلف معنی ہیں. کچھ کہتے ہیں مول تیل کی تلچھٹ کو کہتے ہیں، کچھ میننگ اس کی مول کی لاوا، جو پگھلا ہوا لاوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یا مول جو میلٹڈ میٹل ہوتی ہے، دھات، پگھلی ہوئی دھات، اس کو کہتے ہیں. بہرحال وہ ساری میننگ بہت ایک دوسرے کے قریب ہے. تو وہ جو بھی لیکوڈ ملے گا وہ کیا ہے یہاں پہ جو مذکور ہے؟ مہل ملے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سونا چاندی منگایا اور اس کو میلٹ کیا اور کہا کہ لوگوں دیکھ لو یہ مہل سے کافی مشابہ ہے، مطلب مہل ایسا میلٹڈ میٹل. تو جب انسان پانی مانگے گا تو اس کو میلٹڈ میٹل ملے گی. تو آپ کو پتہ ہے کہ کاپر جو کہتے ہیں تانبے، پگھلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں مول، اگر مان لے تو تانبے کا جو کاپر کے جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے پتہ ہے؟
کاپر کا میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے 1085 ڈگری سینٹی گریڈ. میلٹنگ پوائنٹ جتنے میں وہ پگھلتا ہے, کھولتا نہیں ہے, پگھلتا ہے. میلٹنگ پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہیں 1085 ڈگری سینٹی گریڈ. ڈگری فارن ہائٹ نہیں, ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. یعنی اس ٹیمپریچر پہ وہ پگھلتا ہے. اور جس ٹیمپریچر پہ وہ کھولتا ہے, یعنی اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے کاپر کا, وہ 2562 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2500 ڈگری سینٹی گریڈ. اگر آپ کو اس کی گرمی کا, اس کے گرم ہونے کا اندازہ ایسے نہیں ہو رہا ہے تو اس سے پانی سے اس کو کمپیئر کیجئے. بوائلنگ واٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کی اسکن کو کتنی آسانی سے جلا دیتا ہے نا. واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ صرف 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 100 ڈگری سینٹی گریڈ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ میلٹڈ کاپر کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 2562 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. 2500 ڈگری سینٹی گریڈ تو کتنا زیادہ گرم ہو گیا, کتنا زیادہ گرم ہو گیا. اتنا زیادہ گرم چیز پلائی جائے گی جب انسان پینے کے لیے مانگے گا. اور قرآن کی دیگر آیات میں آتا ہے مائع سدید انہیں دیا جائے گا. مائع سدید کیا ہے؟ زخموں کا دھون. یعنی جو جہنمیوں کے جو بدن جلے ہوں گے, ان کے سڑ رہے ہوں گے, تو وہ جو زخم سے خون اور پیپ یہ سب رس رہا ہوگا, وہ مائع سدید اس کو جب پینے کے لیے مانگیں گے تو وہ دیا جائے گا. اللہ اکبر, اس کو گھوٹ گھوٹ کر کے پینا ہوگا. اور پتہ ہے مائع سدید کے بارے میں حدیث ہے ترمذی کی, جلد نمبر 2 حدیث صفحہ نمبر 171. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنمی لوگ پینے کے لیے مانگیں گے تو ان کو زخموں کا دھون دیا جائے گا جو بھی کھولتا ہوا ہوگا. اور جب وہ اس کو پینے کے لیے چہرے کے پاس لے جائیں گے تو ان کے چہرے کی کھال جو ہے اس کی گرمی سے جل کے اس میں گر جائے گی, اور جب اس کو پئیں گے تو ان کے چہرہ بھن جائے گا پورا, اور آنتیں جل کر دوبر کے راستے سے باہر نکل جائیں گی. اللہ اکبر, اتنا شدید عذاب ہوگا. تو فرمایا کہ تمہاری فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی, ایسے مائع سدید اور مہل سے کی جائے گی. اور فرمایا کہ کیا ہی بری چیز ہوگی پینے کے لیے, اور کیا ہی بری آرام کی جگہ. یہاں پہ مرتفق کا لفظ آیا ہے, یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ ریلیکسیشن فیل ہو, جہاں پہ تھوڑا سا لائٹ فیل کرے, انسان آرام کرے یا ٹیک لگا لے, تو اس کو اس سے مراد ہے. تو یہاں اس کی کنٹراسٹ میں آیا ہے جو اگلی آیت میں جنت میں آرام کی جگہ کا ذکر آئے گا, وحسنت مرتفقہ. تو یہاں پر وسعت مرتفقہ, یہ ایک طنز ہے کہ آرام کی ایسی جگہ ہے وہ جہنم, اور اتنی بری کھانے اور پینے کی چیزیں وہاں پر دی جائیں گی. تو اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ اپنی خواہش نفس کو قابو میں رکھ کر اپنے آپ کو اپنے رب و رسول کا فرما بردار بنا لے اور ابدی عیش میں چلا جائے, یا تو دنیا کے عیش پرستی کرتا رہے پھر ابدی عذاب میں چلا جائے, اس قسم کے عذاب میں جہاں پر مہل پینے کو دیا جائے گا اور آگ کی قناتیں گھیرے رہیں گی, اور ایسی بری آرام کی جگہ میں جانا ہوگا. اب دیکھیے سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے, جہاں پر ڈرایا جاتا ہے وہاں خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے, اور ہم لوگوں کو دونوں ہی کی ضرورت ہے. ان فیکٹ کہ وی نیڈ ٹو بی فرائٹنڈ اینڈ وی نیڈ ٹو بی اپریشیٹڈ. تو ہمیں دونوں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جہاں پر ڈراتا ہے تو وہاں پر خوشخبری بھی سناتا ہے. آیت نمبر 30 میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم نہیں ضائع کریں گے
اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا. یعنی جنہوں نے نہیں مانا ان کی تو بتا دیا گیا کیا ملنے والا ہے، لیکن جن لوگوں نے مان لیا، جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو جائز کی حد میں محدود کیا، جنہوں نے اپنی راتیں اپنے رب کی یاد میں بسر کی، جنہوں نے اپنے دن، اپنے اوقات، اپنے ٹائم، اپنے انرجی، اپنی اسکلز کو حق کو قائم کرنے میں لگایا، جنہوں نے اپنی رشتہ داریوں کی پرواہ کی، جنہوں نے رشتے ناطے نہیں توڑے، جنہوں نے اپنے رب اور رسول کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ ہر وہ چیز کی جو اللہ کا حکم تھا، اس کے رسول کا تھا، اور ہر اس چیز سے اپنے دامن کو بچا لیا جس سے رب اور رسول نے منع کیا تھا، تو پھر ان کے لیے کہا گیا کہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے. دیکھیں دونوں چیز آ رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. خالی ایمان کافی نہیں ہے، ایمان تو اتنا لاغر اور کمزور بھی ہے آج کے جس طرح ملت کی اکثریت ہے کہ کیا وہ نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ایمان اور اعمال صالحات دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو نجات ممکن ہوگی. اگلی آیت میں فرمایا ریوارڈ کے بارے میں ڈیٹیل میں، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، انہی لوگوں کے لیے ہیں رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، انہیں پہنائے جائیں گے ان میں سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے. متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں میں. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب آرام کی جگہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو کیا ریوارڈ دیں گے، تو ان کے لیے فرمایا ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دیکھیں انسان کے دنیا میں بھی جو عیش کا جو تصور ہے نا، عیش لفظ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی لیے رہتا ہے، لیکن جو انسان جو چیزیں پسند کرتا ہے نا، وہ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر پوری طرح سے اس کو اب بروے کار لیا ہے تو کہتے ہیں عیش کر رہا ہے. تو عیش کے جو تصورات ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو اس سے تھوڑا ڈسکریج کیا ہے، لیکن جنت میں وہ ساری چیز اللہ نے خود جمع کر دی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ انسان دنیا میں جب کسی کہیں مطلب گھومنے وومنے جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں وہ پسند کرتا ہے، کہیں اونچائی پر جائے اور نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور ندیاں بہہ رہی ہوں، وہ سین دیکھے تو لطف اندوز ہوتا ہے. یا تو کوئی بڑے بڑے جو ریزورٹس ہوتے ہیں نا، اس میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ اونچائی پر ہوتے ہیں اور وہاں کا جو سین ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی واٹر باڈی اس کے نیچے فلو کر رہی ہوتی ہے. تو جنت میں جو محلات ہوں گے اس کو ایسے ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو انسانی آنکھوں کو ایکچولی ٹھنڈک دیتی ہے. تو وہاں پر بھی جو ایک تو گرینری انسان کو پسند ہے تو وہاں گارڈن ہے، جنت میں گارڈن ہوتا ہی ہے، تو وہ گارڈن ہے گرین اور فلاورز اینڈ گرینریز، تو اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور ساتھ میں وہ اونچائی پر ہونا اور پھر نیچے پانی کا بہنا، یہ انسان کو ایک خوبصورت سین لگتا ہے اور اس سے اس کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. تو وہاں پر ایسے باغات ہوں گے اور ایسے محلات ہوں گے جو اونچائی پر ہوں گے اور نیچے اس کے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اور جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور پھر انہیں کیا پہنایا جائے گا؟ سونے کا کنگن. دنیا میں انسان کیا پسند کرتا ہے؟ بادشاہت پسند کرتا ہے نا، تو چاہتا ہے ہر کوئی اقتدار کی لڑائی لڑتا ہے کرسی کی. تو جو
جنت میں اللہ تعالیٰ بادشاہت نصیب کرے گا. دنیا میں تو مردوں کو سونا پہننا حرام کر دیا گیا، لیکن وہ جو چیز یہاں پہ حرام ہے یہاں پہ روکا گیا ہے، بس تھوڑی سی عمر میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا، پھر بادشاہ بنا دے گا، سردار بنا دے گا جنت کا. اور وہاں پر ان کو پھر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. بادشاہ لوگ سونے کے کنگن پہنتے ہیں نا، اور سبز رنگ کے لباس پہنائے جائیں گے، مطلب شاندار لباس. سبز رنگ کے لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر پوری زندگی جنت میں گرینی کلر کا گارمنٹ پہنے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ایک مطلب اہل عرب کی جو مرغوبات ان کے لیے تھے، جو ان کے ڈریس تھے، اس کے حساب سے قرآن میں جنت کی منظر کشی کی گئی ہے. ادروائز یہ جنت ایسی نہیں ہے جیسی قرآن میں منشن کر دی گئی، اس سے بہت بالا تر ہے. وہ سب کچھ نہیں بیان کیا گیا قرآن میں، اس کی ایک جھلک ہے، وہ بھی ان کے مزاج، ان کے لطف کے حساب سے، ٹھیک ہے، ان کے ذوق کے حساب سے جو قرآن کے مخاطب اول تھے. تو کہا گیا کہ وہ سبز رنگ کے لباس پہنائے جائیں گے. اور ریشم کے لباس مردوں کو دنیا میں حرام قرار دیا گیا نا، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ریشم کے لباس نصیب کرے گا. اور ایک نہیں، دونوں طرح کے ریشم کے، سندس بھی استبرق بھی. سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں اور استبرق دبیز ریشم کو، موٹے ریشم کو کہتے ہیں. تو پرابلی جو اوپر کا لباس ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا، اور جو اس کا استر ہوگا وہ یا اندر کا جو لباس ہوگا وہ موٹے ریشم کا ہوگا. باریک ریشم تھوڑا نازک اور بہت ڈیلیکیٹ اور بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے نا. تو سندس اور استبرق دونوں کے لباس ہوں گے، اوپر کے لباس سندس کے اور اندر کے استبرق کے. تو اس طرح شاہانہ لباس پہنایا جائے گا، یعنی وہاں پہ بادشاہت دی جائے گی اور پھر شاہانہ لباس دیا جائے گا. اور اس طرح فرمایا ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر. اور ایک آیا ہے نا، اریکہ ایسے تخت کو کہتے ہیں، شاہی تخت کو جس کے اوپر چھتر لگے رہتے ہیں. تو جیسے بادشاہ لوگ ایسے چھتر لگے ہوئے تخت پر بیٹھتے ہیں نا، تو ویسے تخت کا ایک امیجنیشن مطلب بنائیے کہ مطلب کتنا شاندار ہوگا. اور وہ تخت اس کے اوپر بھی شیلٹر ہے اور نیچے مطلب موتی اور ہیرے اور جواہرات سے وہ سجا ہوا ہے، اس پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے. مطلب یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے، مطلب بادشاہوں کی عائش کی جو دنیا میں کر لیتے ہیں. اب اس عائش کو دنیا میں تھوڑا سا نیگیٹو مطلب اس میں انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ اتنا دنیا پرستی اور اتنی عائش پرستی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نفس کو، خواہشات کو جائز کی حد میں محدود کرنے کے بعد اسی چیز کو ریوارڈ کی شکل میں جنت کے لیے رکھا ہے. یہاں پہ شراب منع کی گئی ہے، وہاں پہ شرابن طہورہ پلائی جائے گی، پاک شراب پلائی جائے گی. تو فرمایا کہ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے، اور کیا ہی خوب آرام کی جگہ. ایکچولی آرام کی جگہ وہی ہے، جہنم نہیں ہے، لیکن اس کے کنٹراسٹ بیان کرنے کے لیے وساعت مرتفقہ، اس سے پہلے والی آیت میں 29 میں بھی آیا گیا تھا، 31 میں آیا وحسنت مرتفقہ. کیا ہی اچھی جگہ ہے اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ کون سا بہت بڑا مطالبہ کر لیا گیا، ایک بہت مختصر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، اور ایک بہت بڑی ابدی زندگی میں ریوارڈ دینے کے لیے رکھا ہے. تو یہ کوئی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بہت فائدے کا سودا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی حقارت کو ابھی سمجھ جائیں. کیونکہ اگر یہاں پہ اتنا عیش مل بھی گیا تو بھی وہ حقیر ہی ہوگا نا جنت کے مقابلے میں. اور دوسری بات، وہ چھن جانے والا ہوگا، وہ ٹیمپریری ہوگا اور پرماننٹ نہیں ہوگا. اور جنت میں جو کچھ ملے گا وہ پرماننٹ ہوگا اور بہت بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اور کوشش کیجئے
کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی جو زندگی اور اس کی جو زیب و زینت ہے اس کو ہمارے اور آپ کی نظر میں ہیچ بنا دے، اور ہم لوگ دوڑ لگا دیں اس ابدی کامیابی کی طرف، اور رب اور رسول کے اتنے فرما بردار ہو جائیں کہ جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت کی شکل میں بادشاہی بن کے ملے، نہ کہ جہنم کی شکل میں، پنشمنٹ کی شکل میں ملے۔ اس کے لیے بس خواہش نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہوگا، اور اپنے ہر عمل کو قرآن اور اپنے رسول کی سنت سے کراس چیک کرنا ہوگا، اور اس کے مطابق کرنا ہوگا، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور ہمارے پیارے نبی نے اپنی احادیث میں منع فرمایا ہے۔ بس اتنا سا مطالبہ ہے، پھر ابدی کامیابی اور ابدی بادشاہت ہے۔ اب دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ جہنم والی زندگی کس کو پسند ہے اور جنت والی کس کو پسند ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خالی جنت خواہشات سے نہیں ملتی۔ کہنے کو تو سب لوگ کہہ دیں گے، ابھی ہم پوچھیں آپ میں سے کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے، تو ایوری باڈی شوڈ سے کہ ہم جانا چاہتے ہیں نا، کہیں گے نا۔ لیکن کیا ہم صرف یہ خواہش کرتے ہیں تو بس ہمیں مل جائے گی؟ ارے ایک گلاس پانی ہم نہیں پی سکتے صرف خواہش کر کے، ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے نا۔ تو جنت جیسی عظیم نعمت کیا بنا کوشش کے ہمیں مل جائے گی؟ تو اس کے لیے ہمیں چیز کرنا ہوگا، اس کے لیے رب و رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی، قرآن کے قریب آنا ہوگا، قرآن کو اپنا حرز جاں بنانا ہوگا، قرآن کے اوپر عمل کرنا ہوگا، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہوگا، اور اس سوسائٹی میں جو پھیلی برائیاں ہیں اس کو مٹانے کی کوشش کرنا ہوگا، اپنا ٹائم، انرجی، سکلز ان سب کو کھمانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ابدی بادشاہت میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے ہم لوگ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ عذاب النار سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 31 تک ہو چکا ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔